وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم شقاق بینہما ان دونوں کا آپس میں اختلاف سے فَابْعَثُوا پس تم مقرر کر لو حَکَمًا مِّنْ أَہْلِهِ ایک منصف اس مرد کے اہل میں سے وَحَکَمًا مِّنْ أَہْلِهَا اور ایک منصف اس عورت کے اہل میں سے إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کرنے کا یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالی موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان ان اللہ بے شک اللہ کان علیما خبیرا ہے بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ باخبر وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ تعالی کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کچھ بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے ساتھ وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی کے پڑوسیوں کے ساتھ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور پہلو والے کے ساتھ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ یعنی کہ احسان کرنا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے مالک ہوئے داہنے ہاتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں محبت کرتا من کان مختالا جو کوئی شخص ہو خود پسند فخورا فخر کرنے والا تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے پچھلی آیت میں طریقے بیان کیے تھے اگر بیوی اطاعت فرما برداری نہ کرے تو پھر اسے نصیحت کرو اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو بستر علیحدہ کر دو اور اس کے بعد پھر اگر پھر بھی معاملہ صحیح نہ ہو تو پھر انہیں ہلکا مارو پھر آگے اگر پھر بھی نہیں وہ آپس کے اندر تعلقات بہتر ہوتے تو پھر اگلی صورت یہ ہے کہ ایک جو حاکم ہے وہ مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک حاکم فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے پھر وہ دونوں جائزہ لیں کہ قصور کس کا ہے پھر وہ فیصلہ کریں کہ اگر یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر ان میں موافقت بنا دیں اور ان کی اصلاح کر دیں اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان کے اندر جدائی کروا دیں اور طلاق دلوا دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہی کچھ مسئلہ آیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو مقرر کیا کہ تم دونوں جو بھی فیصلہ کرو گے وہی فیصلہ مانا جائے گا اگر تم ان دونوں کو اصلاح کرو گے ان کی صلح کرا دو گے تو اصلاح ہی رہے گی صلح رہے گی اگر تم دونوں دیکھو کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پھر اگر تم طلاق کا فیصلہ کرو گے تو پھر ان دونوں کے درمیان طلاق کرا دی جائے گی تو یہی حکم ہے کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر حاکم یا منصف بٹھانے چاہیے تو پھر اگر اصلاح ہو جائے ایک دوسرے کو کے ساتھ رہنا پسند کر لیں تو پھر یوفق اللہ بینہما پھر اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق حلال کاموں میں
سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے، یعنی کہ جائز تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند عمل ہے کہ کوئی شخص کسی کو طلاق دے۔ تو اسی طرح جب دوسرے مذاہب کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر طلاق کا کوئی سسٹم نہیں، ایک بار نکاح ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ بنے یا نہ بنے پھر پوری زندگی اسے گھسیٹنا پڑتا ہے، اور عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپس میں نہیں بن سکتی تو پھر اچھے طریقے سے جدائیگی کرا دی جائے اور وہ الگ شادی کر لے، وہ الگ جگہ پر شادی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی مکمل حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عبادت بھی ہو اور ساتھ میں شرک بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو رہا، بلکہ دوسرے قرآن کی دوسری آیات کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک بنا دے اور کہہ دے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ حصہ میرے فلاں بزرگ پیر کے لیے ہے یا اس کے نام پر میں قربان کرتا ہوں جانور یا کوئی چیز بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ سارے کا سارا چھوڑ دیتا ہوں اس کے شریک کے لیے، وہ اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شراکت داری بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اپنی عبادت کے بعد اکثر مقامات پر والدین کا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بھی وہی اسلوب ہے، وبالوالدین احسانا، پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے والدین کے بارے میں بتلائیں کہ کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ اب وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول جنت اور جہنم دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اگر ان کی خدمت کرے گا، ان سے دعائیں لے گا تو یہ تیرے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گے، اور اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا، انہیں تنگ کرے گا تو یہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ تو رشتہ داری پیچھے تفسیر میں گزری تھی کہ رشتہ داری کتنی اہم ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھائی کرنی چاہیے۔ یتیم کے احکامات پیچھے بھی گزر چکے ہیں، تو یتیموں کے ساتھ بھی احسان اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا وکافل الیتیمی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا 2 انگلیوں کی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی طرح مسکین کے ساتھ بھی، مسکین کون ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے اس کی آمدنی کم ہے لیکن اخراجات اس کے زیادہ ہیں، آمدنی اس کی 500 ہے لیکن اس کے اخراجات 700 کے ہیں، اب پورے نہیں ہوتے، تو اس مسکین کے ساتھ بھی پھر اچھائی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق کا ذکر ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں یا پھر اجنبی ہوں یا پھر پہلو میں رہنے والے ہوں یا پھر مسافر ہوں، ان سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو مجھے کہتے کہ اپنی امت سے کہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جو پڑوسی ہیں انہیں وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دیا جائے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرما دے کہ جو پڑوسی ہیں یہ وراثت میں بھی حصے دار ہوں گے۔ تو اتنی زیادہ تاکید ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق اور احسان کرنے کی۔ اور مسافر کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے، اسے جو بھی اس وقت ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، اگر رہنا چاہے تو اسے رہنے کی جگہ دی جائے۔ تو مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، یہ دین اسلام ہے جو ایک ایک کے حقوق بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں یا لونڈیاں ہیں یا نوکر چاکر ہیں یا غلام ہیں،
ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی موجود تھا، اس نے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ کا بھائی ہے یا کیا ہے، اتنی اعلیٰ قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا غلام بھی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے اور اچھا لباس پہنے۔ تو یہ ماتحت لوگوں کے ساتھ دین اسلام کا اخلاق ہے۔ ایک شخص ہے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اگر میرے جو ماتحت لوگ ہیں یا غلام ہیں، اگر وہ ایک دن کے اندر کتنی دفعہ غلطی کریں تو میں انہیں معاف کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کریں تو انہیں معاف کر دیا کر۔ تو یہ غلام یا ماتحت لوگ ہیں۔ تو یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر ڈرو تم ان دونوں کے درمیان اختلاف یا ناچاکی سے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس تم مقرر کر دو ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے اہل میں سے، وحکما من اہلہا اور ایک منصف یا حاکم اس عورت کے اہل میں سے، ان یریدا اصلاحا اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما خبیرا ہے بہت علم والا اور باخبر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ یہ ہر لفظ کے بعد احسانات چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ہر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، والجار ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا، والجار الجنوبی اور اجنبی جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ احسان، والصاحب بالجنب اور پہلو میں جو رہنے والے ہیں، اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہیں اور پہلو میں جو گھر ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنا، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے جن کے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا نہیں محبت کرتا، من کان مختالا فخورا جو کوئی ہو خود پرست، فخورا فخر کرنے والا۔